ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. عزیز و بزرگ و دوستو حاضر و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ گزشتہ 11 دنوں سے جو خانقاہ شریف میں محافل و مجالس ذکر و مواعظ حسنہ کا سلسلہ جاری تھا وہ حسن و خوبی کے ساتھ گزشتہ کل تکمیل کو پہنچا اور ان مجالس میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اور سے اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب کے بیان کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کی تعلیمات، تزکیہ نفس کے اصول اور ضابطے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک کے فیوز و برکات سے بہرمند فرمائے اور ان کی تعلیمات پر مستقلاً عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزو، کتاب تنبیہ الغافلین سے جو ہفتہ واری درس کا اتوار کے دن یہاں ہمارے پاس سلسلہ چلتا ہے، اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے موضوع پر ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اس کا کچھ حصہ پچھلے اتوار کے درس میں بیان کیا گیا تھا. آج بھی اسی موضوع کے تحت بعض ذیلی عنوانات ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان ہوگا. نہی عن المنکر، نہ کرنے کی سزا. نہی عن المنکر کسے کہتے ہیں؟ منکرات یا برائیوں سے منع کرنا، روکنا، نیکیوں کی ترغیب دلانا، برائیوں سے، ناپسندیدہ باتوں سے جو دین میں ناپسندیدہ ہیں ان سے روکنا. یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ جو کام سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھا، اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے عوام میں یہ ذمہ داری ڈال دی ہے. لیکن اس میں بھی درجے ہیں. ایک اصولی بات یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا شرعی حکم کیا ہے کہ ہر ایک پہ فرض ہے، ہر ایک کو کرنا ہے. تو اس حوالے سے علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہاں، ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو اچھی بات بتائے اور برائی سے روکے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، اس میں واجب علی کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں میں سے چند لوگ جو علم رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، وہ یہ کام کریں. تو اب اس صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو بہتر بات یہ ہے کہ جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں وہ ان کا کام ہے، وہ تو کریں ہی کریں. ہم کیا کریں یعنی عوام الناس؟ تو اس کا یہ حکم ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی ہمیشہ اصلاح کی فکر کریں. لیکن اس سے پہلے ایک اور کام ہے، وہ یہ کہ خود اپنی اصلاح کریں اور پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کے حوالے سے ہمیشہ متوجہ رہیں. دور حاضر میں تو اس کی ضرورت شدت کے ساتھ ہے، کیونکہ ماضی میں جتنی بے حیائی، بے راہ روی، بد مذہبی، بدعقیدگی نہیں تھی، آج بہت زیادہ ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر ہمارے دل میں اپنے نسلوں کے لیے کچھ خیر کے جذبات ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم برابر ان کو اچھی باتیں بتاتے رہیں، بری باتوں سے روکتے رہیں. اب اس میں اسٹیجز ہے. ابتدا میں تو یہ ہونا چاہیے کہ پیار سے، محبت سے، تنہائی میں ان کو اچھی باتیں بتائی جائے. لیکن وہ نہ مانیں تو پھر ان سے ناراضگی کا اظہار اس طرح ہو کہ ہمیشہ جیسا خوشی سے، محبت سے ان کے ساتھ رہتے، اپنا تھوڑا سا موڈ اور رویہ بدل لیں. اس پر بھی وہ نہ مانیں تو پھر اس میں تھوڑا اور سختی بھی کر سکتے، لیکن ان کو چھوڑے نہیں. کئی لوگ ہیں بول رہے ہیں بھائی بچے نہیں سن رہے ہیں، اب میں چھوڑ دیا ان کو، میں بات ہی بند کر دیا. تو انہوں چاہتے یہی آپ بات بند کر دینا، آپ ان کے نام پہ نہیں جانا. یہ رہتا ان کے ذہن میں، نام پہ نہیں آئے تو میں جو چاہے کر سکتا ہوں. تو کیا کرنا اس کے واسطے؟ ان کے ساتھ بدتمیزی کر دینا، برے رویے سے پیش آ جانا، تاکہ انہوں بولنا بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس کے منہ کرنے لگتا میں. تو وہ صورتحال پیدا ہونے نہیں دینا کہ بالکل اصلاح کا راستہ ہی بند ہو جائے. کیونکہ ہماری ان سے ناراضگی اپنے نفس کے لیے نہیں ہے نا، اپنے ذات کے لیے نہیں ہے، اللہ کے واسطے اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ صبر و تحمل سے کام کریں. تو بہرحال نہیں عن المنکر ایک حصہ ہے، امر بالمعروف ایک حصہ ہے، یعنی نیکی کی بات بتانا ہے، بدی سے روکنا ہے. تو نہیں عن المنکر نہ کرنے پہ سزا ہے. اس حوالے سے حدیث شریف ہے. حضرت عبداللہ ابن جریر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں بھی کوئی آدمی معاصی کا ارتکاب کرے. معاصی کسے بولتے؟ معاصی بولتے نافرمانی کو. نافرمانی کسے بولتے؟ اللہ تعالیٰ کچھ کام کرو بول رہے ہیں، الٹا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ کام مت کرو بول رہے ہیں، اس کا الٹا کر رہے ہیں. تو دو طرح سے ہوتی نافرمانی، ایک بولے سو نہیں کرنا، ایک مت کرو بولے سو کر کے بتانا، اس کو بولتے معاصی. تو معاصی کا اگر کوئی ارتکاب کرے اور وہ اسے روک سکیں، یعنی اختیار ہے، غلبہ ہے اور اپنے کنٹرول میں ہے، اپن روک سکتے وہ چیز کو، لیکن نہ روکیں. جیسے کئی گھر میں مرد حضرات ہے، شادیوں کے موقع پر یا کوئی تقاریب کے موقع پر بہت سے منکرات ہوتے،
مسلمانوں کے گھروں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو بے پردگی ہوتی، بے حیائی ہوتی، ڈانساں ہوتے، گانے لگا کے چھچورے ناچتے، ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے. ہنسنا بولنا منع نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہمارا اسلام ایک شائستہ اور سنجیدہ مذہب ہے. اس میں ہر کام میں اصول اور ضابطے ہے. ایسا مسلمان بے بہرا نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کے گئے اس میں ہم کو سب بتا کے گئے، اور دین کامل دے کے گئے. ایسا بھی نہیں ہے کسی اور کے آنے کی آس و امید ہے، نعوذ باللہ. تو اس دن کے اندر خوشی منانے، غم کرنے، ہر چیز کے اصول اور ضابطے، زندگی گزارنے کے صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کیا کیا کرنا ہے، سو ہمارے سرکار ہم کو سکھا کے گئے. اور صرف بول کے نہیں گئے، بتا کے گئے، عمل سے اپنے، جس کو اسوہ بولتے ہیں، اسوہ حسنہ قرآن جس کو بولا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ ہم کو سیکھنا پڑے گا، اور سیکھیں گے جب ہم کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ہم چاہیں گے ان کے راستے پر چلیں، ان کے اتباع میں زندگی بسر کریں. اس واسطے اہل سنت والجماعت کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی جو ہے چاہت کے اوپر بہت زیادہ بولتے. کیوں بولے تو اگر حضور کی محبت دل میں پیدا ہوگی تو خود اتباع بندہ کر لیتا. اس واسطے صوفیاء کرام بزرگان دین کیا کوشش کرتے، دل ہے اصل انسان کا، یاد رکھو آپ، دل بدلا تو سب کچھ بدل جاتا. تو اس کے دل بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ورنہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. حدیث شریف میں آیا ہے مقلب القلوب ہے اللہ، دلوں کو پھیرتا جدھر چاہے. تو صرف دلوں کو پھیرنے کی کوشش نہیں کرتے، مقلب القلوب سے دعا بھی کرتے صوفیاء کہ اللہ ہمارے متعلقین، متوسلین، محبین کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر، ان کو راہ راست پہ رکھ. ان کے دل پھیرنا اس کے ہاتھ میں، تو دعا کرنا پڑے گا. ہم مجبور ہے، کسی کا دل نہیں پھیر سکتے، کوشش کر سکتے. تو مختصر یہ کہ اگر اختیار ہے، روک سکتے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ اگر معاصی کا ارتکاب کرے اور وہ اسے روک سکے لیکن نہ روکیں، انہیں کیا کرنا ہے بولے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان سب کو موت سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا. یعنی ایک عذاب تو موت کے بعد ہے، خبر میں ہے، پھر جہنم میں اللہ اگر کسی کا رکھا ہے حصہ تو وہاں پہ ہے جو بھی ہے اس کا، لیکن دنیا میں ہی عذاب ہوگا. اب دنیا میں عذاب کی کئی صورتیں ہیں جناب، جس سے آج ہم جونج رہے ہیں. ذلت سب سے بڑا عذاب ہے آج قوم مسلم کے لیے. ذلت کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط کر دیا گیا. اب جگہ جگہ دیکھو، کروڑوں کی ہماری تعداد ہے دنیا میں، ہر جگہ رسوائی. یہاں تک کہ اقتدار میں بھی اگر کوئی ہے تو ان کو ذلیل کیا جا رہا، ان کو رسوا کیا جا رہا. اس کے علاوہ آپس کا ہمارا اختلاف ایک عذاب ہے. اور وہ اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں جو علمی ہے، مذہبی ہے. اپنے زمینوں کا اختلاف، جائیدادوں کا اختلاف، ماں باپ سے اولاد کا اختلاف، بیوی سے شوہر کا اختلاف، شوہر سے بیوی کا اختلاف، کا دینی اختلاف ہے. یہ روزمرہ کی زندگی کے اختلافات ہیں، ہر چیز میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف. کیوں بولے تو ہمارا کنیکشن سینٹر لائن سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس واسطے مسائل ہے. یعنی اللہ رسول سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت ہمارا تعلق مضبوط ہوا تو اس سے جو جڑے ہوئے سب سے مضبوط ہوتا. تو سب کا کمزور ہے، سب کے ڈھیلے وغیرہ کا، تو عذاب دیا جائے گا بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی حدیث ہے. اب اس کی تشریح کر رہے ہیں صاحب کتاب حضرت نصر بن محمد ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ. اس حدیث پاکی یعنی جب غلبہ اہل صلہ، یعنی جب غلبہ اہل صلہ کو حاصل ہو. اہل صلہ بولے تو سیدھی راہ پہ جو لوگ ہیں ان کو غلبہ حاصل ہو اور وہ لوگوں کو برائی سے نہ روکے تو عذاب آئے گا. اگر ان کو غلبہ نہیں ہے، جیسا کہ دور حاضر میں ہے، مولوی مولانا خالی پکار لے سکتا مائکاں لگا لے کے، لیکن انہیں جو ہے کوئی شادی میں جا کے بینڈ باجا ہو رہا، روکا تو جاؤں صاحب آپ کو نہیں سننا ہے تو نہ کچھ سنو، ہمارے کو بولتا ہوں. زیادہ کچھ بولے تو مول صاحب کے ساتھ بدتمیزی بھی کر دیتا. تو کیا کریں گے انہیں جا کے لڑیں گے وہاں. شراب کی دکان پہ جا کے اگر انہوں بولے یار یہ کیا کر رہے ہیں تم لوگ، بولے تو پیو، نہیں تو تم کو بھی لے کے بند کرتے اندر بولتے. کیا کریں گے انہیں بیچارہ. تو ایسے حالات ہے. خود گھروں میں مولوی صاحبوں کی کئی ایسے نہیں چلتی، ان کی بیوی فرما برداری نہیں کرتی، بچے نافرمان رہتے، سب جگہ نہیں ہوتا، مگر اکثر دیکھنے میں یہی معاملہ رہا، کیونکہ یہ فساد کا دور ہے، قیامت کے قریب ایسے ہی ہوں گا بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے حالات ہو تو وہ اہل صلہ کیا کریں گا بیچارہ. مگر جو کر سکتا وہ کرنا، بکوا تو بھی غلط رہنا، لوگوں کو سناتے تو بھی رہنا. 10 میں ایک تو بھی سن کے راہ راست پہ آیا تو اس کی بھی بخشش ہوتی، اس کی بھی ہوتی. پس انہیں چاہیے کہ جب معاصی سر عام ہونے لگے، یعنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی سر عام ہونے لگے، تو وہ مرتکبین معاصی کو روکیں. زبان سے اگر روک سکتے تو زبان سے روکیں. اللہ تعالیٰ اقتدار اگر دیا کئی مسلمانوں کا ہے تو وہاں ان کو چاہیے حکام کو کہ قانون بنا کے روکے. یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تعریف یوں کی ہے قرآن میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. سورہ آل عمران کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف تم کیا کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، کون، امت مسلمہ، وتنہون عن المنکر اور روکتے ہو بدی سے، برائی سے، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ، کس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنی کتابوں پر تو ایمان رکھتے ہیں، یہودی توریت کو مانتے اور عیسائی انجیل کو مانتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم تو ان کے لیے بہتر ہو جاتا. منہم المؤمنون ان میں بعض مومن بھی ہے بولے اللہ تعالیٰ، یعنی سرکار پہ ایمان لیا، جیسے عبداللہ بن سلام تھے مدینے میں، وہ حضور پہ ایمان لے آئے تھے. واکثرہم الفاسقون ان میں اکثر کیسے فاسق ہے، نافرمان ہے، بڑے بڑے گناہ کے مرتکبین ہیں، سود کھانا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا، یہ سب کرنے والے. تو اس میں مومن جو ہیں اور خیر امت سے اللہ ان کو مخاطب کیا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. بعض نے اس کا معنی یوں کیا اس آیت کا کہ تم لوح محفوظ میں بہترین امت قرار دیے گئے ہو. اللہ نے تمہیں لوگوں کی خاطر پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. پس نیکی تو وہ ہے جو کتاب اللہ اور عقل کے موافق ہو.
نیکی کا پیمانہ کیا ہے؟ قرآن اور کتاب اللہ تو خالی کتاب اللہ نے، حدیث اس کی شرح ہے. تو جو کتاب و سنت میں ہو بولنے کے معنی نیکی اس کو بولتے ہیں. اپنی طرف سے آپ کوئی نیکی کا معیار مقرر کر کے نیکی سمجھ کے کر لیں تو وہ نیکی نہیں ہے. آپ دیکھنا کہ قرآن اور حدیث میں وہ چیز نیکی قرار دی گئی ہے کیا، یا پھر اس کی شقوں کے تحت کئی باتیں آ جاتی ہیں، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت جاتا ہوں. اور عقل کے بھی موافق ہو، یعنی عقل کے موافق کیا ہو؟ عقل کہتی ہے عدل و انصاف کرنا چاہیے. انسان تقاضا اسی کا کرتا ہے نا، لیکن جب دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کی بات آئی تو مارڈر نہیں مار دیتا. تو عقل تو بول رہی کہ انصاف ہو تو سب کے ساتھ ہو، سچ سب کو بولنا چاہیے، خود نہیں بول رہا تو کیا کر رہا انہیں ڈنڈی مار رہا. تو عقل کے موافق بھی ہو، اور برائی وہ ہے جو کتاب اللہ اور عقل کے مخالف ہو. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترجمہ ہے وَلْتَكُن، اور ضرور تم میں ہونی چاہیے، منکم تم میں سے، امہ ایک ایسا گروپ، امہ کہتے ہیں گروپ کو، یدعون الی الخیر جو خیر کی طرف بلانے والے ہوں، ویأمرون بالمعروف اور نیکی کا حکم دینے والے ہوں، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے ہوں، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. کون؟ جو نیکی کی طرف بلانے والے ہیں، بدی سے روکنے والے. تو اس سے مراد کون ہے؟ اہل علم لوگ، اسپیشلسٹ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے میں ماہرین. یہاں یہ لام امر ہے ولتکن میں، ولتکن میں جو لام آیا ہے نا، ول میں لام، یہ لام امر وہ تو حکم کا ہے بول رہے ہیں، یعنی ضرور ہونے چاہیے، ایسا کام کرنا چاہیے بولنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ. اس لام کے عربی زبان میں لام کئی معنی کے لیے آتا ہے. للہ اللہ کے لیے، تو وہ جو لام آیا ہے وہ تملیک کے لیے، مالک ہے اللہ ہر چیز کا، للہ ہی اللہ کے لیے ہے. کیا ہے؟ ملکیت ہر چیز کی. تو بعض لام ملکیت کے لیے آتے، بعض لام آتے امر کے لیے. تو یہ لام امر کا ہے بتا رہے ہیں حضرت، یعنی تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کی مذمت بیان فرمائی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ فلبئس ما کانوا یفعلون. ترجمہ یعنی ان کے علماء فقہاء نے انہیں بری باتوں اور حرام کھانے سے نہ روکا، ان کا یہ فعل بہت برا تھا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی جن برائیوں کا وہ لوگ ارتکاب کرتے تھے باہم ایک دوسرے کو ان سے روکتے نہیں تھے، اور ان کا یہ عمل بہت ہی برا تھا. اور ایک آیت میں ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. ترجمہ آیت ہے کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، بہت ہی برے عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. ان اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں ان علماء ان مشائخ سے جو لوگوں کو برائی سے نہ روکتے، نظر انداز کر دیتے، ان کو مداہنت سے کام لیتے. مداہنت بول تو جان دو بھائی، بلکہ نہیں، کم از کم اپنے حاشیہ حلقے کے کوئی مریدین ہیں تو انہیں مرید ہوا ہی نیک بنتوں، بلکہ مریدی کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہنستے ہیں نیک بنتوں، بلکہ وعدہ کرنے کو بولتے ہیں مریدی. یہ اور بات ہے کہ اس کے پھول کے ہار یہ رسمی چیزیں ہیں، لیکن اصل مقصود کیا؟ جیسے شادی ہوتی تھی، شادی میں کیا کرتے؟ دولہے کو شیروانی پہناتے، تو شیروانی کیسے شادی ہو رہی؟ کیا سیرا پہناتے، سیرے کیسے شادی ہو رہی؟ بریانی کھلاتے، بریانی کیسے شادی ہو رہی؟ شادی اس کی بیوی کیسے ہو رہی اور اس کے واسطے سب اہتمام کر رہے ہیں. تو ایسے ہی یہ بھی مریدوری جو ہوتے ہیں نا، اس میں پھول کے ہار یہ وہ جو پہناتے وہ بھی اس واسطے ضروری ہے. لوگوں کو خالی سادگی کے ساتھ کچھ بھی کر دیا تو ہے کیا ہوا بولتا ہوں، ایسا کرتے اور خود کچھ ہوا بولتا ہے. طبیعت ہے انسان کی، بتا رہا ہوں میں آپ کو. اس واسطے ہمارے پاس بھی شادیاں بہت دھوم سے کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ شادی کے بعد کرنے کا کام نہیں کرتے، یعنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، ذمہ داریاں نہیں اٹھاتے کئی لوگ، لیکن شادی تو بڑی زبردست کرتے. تو ایسے ہی مرید تو زبردست ہوتے کئی جنے، لیکن صحیح معنوں میں مرید نہیں بنتے. تو مرید بولے تو انہیں اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کر دیا، اس والے کو بولتے ہیں کہ آپ جیسا تعلیم دیں گے، آپ جیسی تلقین کریں گے، میں اس پہ عمل کروں گا. تو مرشدوں کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام کیا ہے؟ کم از کم زبان سے تو بھی بولنا بابا یہ مت کرو، جہاں ٹائٹ کر سکتے ہیں وہاں کرنا بھی. جیسا وقت کی پابندی کرانا ہے، کوئی غیر شرعی عمر چھوڑانا ہے تو بولنا دیکھو آپ ہم کو مدعو کر رہے ہیں تو ہم آتے ہیں، مگر یہ حرکتیں ہوئی تو نہیں آتی. اب اس کے دل میں اعتقاد ہے تو انہیں آپ کا احترام کرتا ہے تو رکیں گا، اس سے نہیں رکا تو نہ کو جاؤ، کیا ہونے کا ہے. مگر اب کاؤنٹنگ کم ہو جاتی نا، اب ایسا کر دیا اپن تو. اور مریدہ بھی خوش کیا باتوں سے ہوتے، ایسی باتوں سے ہوتے طلاقہ ہو کے بعد میں حضرت کیسا بھی ملا دینا، سمجھے آپ. شادی میں باجا بجائے تو حضرت بولنا، شادی کے موقع پہ بجا سکتے، خوب ناچو بیٹے بولنا تو خوش ہو جاتے ہیں. ایسا ہونا مرشد. مرید ویسا پسند اپنے آپ کو، کون سا جو انہیں لفافے لا کے دے دیا، ہاتھ چوم لیا، خوش کر دیا، اپن خوش، انہیں اپنی جگہ خوش، انہوں اپنی جگہ خوش. تو ویسے ہی لوگوں کی اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہے ہیں. لولا ینہاہم، فرما رہے کیوں نہیں منع کرتے، ناراضگی کا اظہار ہے اس میں. کون؟ الربانیون. ربانیون کسے بولتے؟ درویش، مشائخ حضرات، اللہ والے بزرگ لوگ. والاحبار، احبار بھی بولتے درویشوں کو. عن قولہم الاثم، اثم کے قول سے، اسم کا قول بولتے بری باتوں سے، گندی باتیں جو زبان سے نکالتی قوم. گانے گاتے کیوں نہیں منع کرتے؟ لڑائی جھگڑا کرتے کیوں نہیں منع کرتے؟ غیبت کرتے کیوں نہیں منع کرتے؟ واکلہم السحت، اور حرام کھاتے اس سے کیوں منع نہیں کرتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، یہ بڑا برا کرتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں بولے اللہ تعالیٰ، یعنی منع نہیں کرنے کا کام. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ جن کا کام ہے ان کو تو ضرور کرنا چاہیے، اور ہم میں ہر ایک کا کام ہے اپنے اپنے لیول پہ کرنا ہے. اچھا، نیکی کا حکم کیسے کریں؟ اب اس کی حکمت بتا رہے ہیں. نیکی کے حکم کرنے والے کو چاہیے اگر وہ کر سکے، کیونکہ کئی وقت ایسا ہوتا اپنی بات منہ پہ پڑ جاتی ہے، جس کو بولتے آپ لفنگا ہے، غنڈا ہے، سیاسی پاورفل آدمی ہے، مار پیٹ کر دیتا، میرے کو سکھا رہا تو، میرے کو ہار ڈال کے گاڑی میں بیٹھ کے نہیں جانا پڑ رہا، میرے کو بول رہا تو زمین پہ قبضہ نہیں کرنا، ایسا بول سکتے گا کوئی ایم ایل اے صاحب کو جا کے آپ
کارپوریٹر صاحب کو, MP صاحب کو, صاحب کھا گئے زمین, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, چھوڑتے ہو نا. تو اگر ویسا ہے تو کرنا نہیں ہے, اپنی جان عزت دونوں بچانا ہے نا, وہ بھی فرض ہے آپ کے اوپر. تو بول رہے ہیں کہ اگر کر سکے تو خفیہ طور پر ایسا کرے. خفیہ بولے تو سوشل میڈیا کے اوپر ڈال کے گالیاں دے رہے ہیں MP صاحب کو, MLA صاحب کو, کارپوریٹر صاحب کو, تو خاموش بیٹھتے لوگ. انہوں نام بنانا چاہتے تاکہ ان کو ووٹ ملے, اب ان کی بے عزتی کر دے رہے ہیں, آپ ان کو شرمندہ کر دے رہے ہیں, ان کے پولاں کھول دے رہے ہیں, تو دشمن ہو جاتے ہیں انہوں. تو خفیہ طور پہ کرو بول رہے ہیں. MLA کارپوریٹر یہ لوگوں کو نہیں بول رہے ہیں, کس کو بھی. مثال کے طور پہ مرید کو جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں تو اکیلے میں بولو بیٹا ایسا نہیں کرنا بابا, ایسا نہیں ہونا. اپنے بچے کو بولنا چاہ رہے ہیں تنہائی میں بولو. اس کے بھی اسٹیجز ہے. اگر کوئی عوام میں غلط کام کر رہا اور آپ تنہائی میں اس کو بول رہے ہیں تو اس کا وہ کام لوگوں میں تو فیمس ہوگا, تو وہیں بولنا بولے بزرگاں, تاکہ سب کو معلوم ہو جانا غلط کر رہا. اعلان عام مجلس کے اندر بیٹھ کے کوئی غیبت کر رہا تو وہیں بول دینا ارے یہاں بری بات ہے غیبت نہیں کرنا, تاکہ وہ سنے سو والا کوئی معلوم ہو جانا. ہاں ایک دو جنے بیٹھ کے کر لے رہے تھے, وہ 2 جنوں کو سمجھانا کہ میاں غیبت کرنا بری بات ہے, نہیں اماں چغلی نہیں کرنا, نہیں اماں بے ادبی نہیں کرنا. جس کو اکیلے سمجھا لینا سمجھا لو بول رہے ہیں, تاکہ اس کی نصیحت اور واز زیادہ مؤثر ہو تو زیادہ اثر انداز ہو. حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں جس نے اپنے بھائی کو اعلانیہ طور پر نصیحت کی تو اس نے اس پر عیب لگایا. ہاں یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ. دیکھو کئی گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, اس کو سوشل میڈیا پہ لا رہے ہیں. کئی چھوٹے موٹے آپس کے اختلافات رہتے ہیں لین دین کے, اس کو سوشل میڈیا پہ لا رہے ہیں. اور ایک طرفہ ایک نیوز پھیل جاتی ہے, سامنے والے کا موقف پھیلتا نہیں, لوگ اس کو غلط سمجھتے, اس کی بے عزتی ہو جاتی, رسوائی ہو جاتی, مارکیٹ میں نام ختم ہو جاتا, ویلیو ختم ہو جاتی. تو ایسا کرنا غلط ہے. بجائے اس کے علماء کے لیول پہ پہلے اپنے لیول پہ حل کرنا, تنہائی میں بیٹھنا, بات کرنا, تھوڑا بہت نقصان آگے پیچھے ہو رہا تو کر لے کے ختم کر دینا. جھگڑا ختم ہوا تو 10 رستے نہیں کرنا چاہتے, انا کی لڑے رہتی, میں جو چاہ رہا ہوں وہی ہونا تو مانتا ہوں, یہ کیا بات ہوئی, تو بھی جھگڑا وہی باقی ہے. تو اگر ویسا نہیں ہوا تو مذہبی لوگوں کو لے کے سمجھانے لگانا. ویسا نہیں ہوا تو قانونی کارروائی کرنا, نہ کہ یہ جو طریقہ کار آج کل ہو گیا ہے, عزت اتار دو, گھروں کے جھگڑے میں یہاں بھی لڑ لیے, وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دو, نیوزاں بنا دو اس کے, تو اس سے گھروں کے قصے باہر آنے سے بے عزتیاں ہو رہی, رسوائی ہو رہی, جھگڑے اور بڑھ رہے ہیں, نفرتیں دل میں پیدا ہو رہی, قتل خون غارت گیری کی طرف جاتی نوبت ہے. تو بتا رہے ہیں کہ جس نے اوپنلی کسی کو نصیحت کی اس نے اس پر عیب لگایا, اور جس نے خفیہ طور پر نصیحت کیا. جب یہ نصیحت بھی فرد کو کرنے کی بات کر رہے ہیں, جنرل بات, جنرل نصیحت جس میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں آپ, ایک عمومی بات پبلک میں خرابی آ گئی وہ بیان کر رہے ہیں, تو وہ تو کرنے پڑیں گے نا. تو واض و نصیحت بولتے کیسے؟ پھر واض و نصیحت بولتے مجمع میں خیر اور بھلائی کی باتیں بتانا, بدی سے روکنا. عموماً خصوصاً اگر کسی کو کرنا ہے تو بولیں تنہائی میں کرو بولیں. اور فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے خفیہ طور پر نصیحت کی تو اس نے اسے مزین کر دیا وہ تو اچھا بنا دیا. اگر خفیہ طور پر نصیحت مؤثر اور کارگر نہ ہو تو اعلانیہ طور پر کرے, جیسا بتایا میں آپ, اور اہل خیر اور اہل صلاح سے مدد طلب کرے کہ بھائی یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں, آپ بھی میرا ساتھ دو, اپن سب مل کے ان کی مخالفت کرے, سوشل بائیکاٹ کرے تو سدھرتے لوگ, تاکہ وہ اسے برائی سے روکیں. کون؟ اہل صلاح اور اہل خیر لوگ. کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اہل معاصی ان پر غالب آ جائیں گے, جیسا کہ دور حاضر میں ہو گیا ہے, اہل معاصی غالب آ گئے. علماء مل کر بھی اگر ان کا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے, ان کی رسوائی کر دیتے, ان کے اوپر مقدمے بازی کر دیتے, مار پیٹ کر دیتے, بے عزت کر دیتے, ان کو تکلیف پہنچا دیتے ان کو. اور ان سب کو عذاب ہونے کا اندیشہ ہے, کس کو؟ ان کو بھی, ان کو, کہ وہ سب کے سب ہلاکت میں پڑ جائیں گے, کیونکہ انہوں اہل خیر ہوتے ہوئے خیر کا کام نہیں کر رہے ہیں, اور اہل شر خیر کی باتیں سن کے اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ حال ہوگا. آخری بات آج کے اس موضوع پر لوگوں کی مثال کہتے ہیں. حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, وہ بہت بڑے تابعی تھے, کہ وہ فرماتے ہیں میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا. نعمان بن بشیر صحابی ہیں, یہ روایت کر رہے ہیں حضرت شعبی سے اور شعبی ہم سے, کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نعمان بن بشیر, کہ اللہ کے حقوق میں سستی کرنے والا, اللہ کے حقوق بول تو نماز پڑھنا ایک اللہ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اللہ کا حق ہے, اس سے دعا مانگنا اللہ کا حق ہے, استغفار کرنا اس کے حضور میں اللہ کا حق ہے. تو جس نے اللہ کے حقوق میں سستی کی اور دوسرے حقوق کو ضائع کرنے والا, دوسرا کون ہے؟ حقوق کو ضائع کرنے والا مطلب اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کر رہا, اللہ تعالیٰ جو کرو بولے وہ نہیں کر رہا, جو نہ کرو بولے وہ کر رہا, اور ان پر عمل پیرا ہونے والا. تیسرا کون ہے؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کو ماننے والا ہے. 3 کیٹیگریز ہو گئے, ایک سستی کرنے والا, ایک ضائع کرنے والا, ایک ادا کرنے والا. ان کی مثال ان 3 شخصوں کی سی ہے. سرکار فرماتے ہیں مثال کے ذریعے, جو کسی کشتی میں سوار تھے تو انہوں نے اس کی منزلیں باہم تقسیم کر لی. 3 فلور کی کشتی تھی, جیسا پلینا بساں 2 فلور کے آ رہے ہیں آج کل, ٹریناں بھی آ رہے ہیں 2 فلور کے. تو پہلے جو ہے کشتیاں بھی فلور وائز رہتے تھے, تو 3 فلور رہتے تھے, نیچے کا ایک, پھر فرنٹ بیچ کا ایک, پھر اوپر کا ہے. تو انہوں نے باہم 3 فلور تقسیم کر لیے. ایک کے حصے میں سب سے اوپر والا حصہ کشتی کے سب سے ٹاپ, اور ایک کے حصے میں مڈل درمیانی, اور ایک کے حصے میں سب سے نچلا حصہ آیا. اسی دوران ایک آگے بڑھا ان میں سے, تو انہوں نے پوچھا کیا چاہتے ہو, کہاں جا رہے ہیں بھائی, کیا کر رہے ہیں پوچھے. کہنے لگا میں اپنی جگہ میں سوراخ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ پانی میرے زیادہ قریب ہو جائے. ایک فلور والا بولا بھائی میں کشتی میں سوراخ مار رہا ہوں, تو کہیں کو مار رہے ہیں, تو بولے بھائی پانی میں جاری نہ کشتی سوراخ کر دیے تو پانی لے سکتے فوری, نہیں تو کیا کرنا پڑا, نیچے والے کو اوپر جا کے پانی کھینچنا پڑا, بیچ والے کو اوپر جا کے پانی کھینچنا پڑا. تو انہیں بولا میں ایزی کر لیتا ہوں اپنا کام, کشتی میں پکا مار کے وہاں سے پانی لے لیتا ہوں, اور دیگر حاجات کے لیے بھی آسانی رہے گی. کشتی میں تو پیشاب پیخانہ کر نہیں سکتے, تو سمندروں میں پہلے کے زمانے میں سمندر میں کر دیتے تھے, تو پانی گندا تو ہوتا نہیں, ضروریات کا چیزیں چلے جاتے تھے سب اس میں. ان میں سے ایک نے کہا چھوڑو اسے, اللہ اس پر لعنت کرے, اپنے حصے میں جو چاہے سوراخ کرے. بولے تو ایک جنا کیا بولا,
ہمیں کر رہا تو کر لیں، تو سراغ اپنا کیا جا رہا، غلط کر رہا مگر اس کی مرضی ہے، چھوڑ دو اس کے حال پہ اس کو۔ ایک نے کہا اسے نہ چھوڑو، یہ سوراخ کرے گا تو خود بھی ہلاک ہوگا اور ہمیں بھی ہلاکت میں ڈالے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نے اپنے پورشن میں پوکا کر رہا، وہ پوکے سے پانی گھس گیا تو ہمارا سیکنڈ فرسٹ فلور ہوگا، ہم اندر چلے جاتے بولا انہیں۔ اگر وہ اس کا ہاتھ روک لیں گے تو وہ بھی بچ جائے گا اور دوسرے بھی، اور انہوں نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ کیا سمجھ میں یہ بات؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی لوگ برا کر رہے ہیں تو یہ سوچ کے کہ انہوں برا کر رہے ہیں جہنم میں جائے، چھوڑو بلکہ نہیں چھوڑ سکتے، بول رہے ہیں کشتی میں پوکا مار رہا انہیں، جب اللہ کا عذاب آئیں گا تو وہ اثر آپ پہ بھی آ جائیں گا نا۔ جب ڈوبیں گی کشتی تو آپ کو سوراخ نہیں مارے ہوں گے، انہیں مارا مگر ڈوبتے آپ بھی بول رہے ہیں۔ تو کوئی بھی کام اب ہمارے معاشرے میں جیسے آپ دیکھو شادی میزبانیوں کے حوالے سے، تقاریب کے حوالے سے اور روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے، زندگی میں رہن سہن کے سونے اٹھنے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے کتنے منکرات، کتنے خرابیاں پیدا ہو گئے۔ تو ہم کیا سوچتے اور بھائی انہوں کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو سسٹم صحیح ہے، اپنے کیا کرنا ہے؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا؟ وہ خرابی پھیلتے 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 ہر گھر میں آ رہی۔ مثلا لوگ دیر تک سو رہے ہیں تو ہمارے گھر میں جلدی اٹھ جاتے، ہم سوچ رہے ہیں، لیکن جو دیر سے سو رہے ہیں دوست ہے آپ کے، شاگرد ہے آپ کے، مرید ہے آپ کے، آپ نہیں بول رہے ہیں نہیں سونا میاں دیر نہیں، میری بچی اٹھتی، میرا بچہ اٹھتا فجر پڑھتا، چھوڑ دو ان کو بھی بولنا، آپ بھی پڑھو۔ کیوں؟ انہیں جب ایسا ہوگا ہو سکتا ان میں کی کوئی بچی آپ کے گھر میں آئیں گی شادی ہو کے، آپ کے گھر کا سسٹم خراب ہوتا، کیوں آپ بولے نہیں؟ ایسے ہی کیا ہوتا، اب شادیوں میں مسلمانوں کے جہیز وہیز جوڑا گھوڑا تھا نہیں، یہ غیر مسلم رسم تھی، مسلمانوں میں آ گئی۔ خاموش بٹنا تو چھوڑو، مسلمان بھی انجوائے کر رہے ہیں، سب لے رہے ہیں اپنے کو لینے، کیا ہوا؟ اپن کیا برا کر رہے ہیں؟ سوب کر رہے ہیں، سو کام ہے یہ۔ تو ہمارے دین میں سوب کر رہے ہیں سوب نہیں کر رہے ہیں کا اصول نہیں ہے، ہمارے دین میں اللہ رسول کیا بولے کیا نہیں بولے کا اصول ہے۔ سب کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہمارے پاس ایک راستہ ہے، سب کہاں جا رہے ہیں بولتے ہیں روڈ جہنم کو لے کے جا رہی ہے، چلے جاتے ہیں سب جا رہے ہیں بول کے، اپنی روڈ پہ اپن کہاں جا رہے ہیں اپنے کو معلوم رہنا۔ تو اپنی سڑک کیا ہے؟ صراط مستقیم، ہم کو وہ دیکھنا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، نہ کہ سب کر رہے ہیں، سب شادی میں خوب خرچہ کر رہے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سب کے پاس برتھ ڈے ہو رہی ہے میں بھی کرتا ہوں، سب جگہ ہو رہا، تو سب ہونے سے، عام ہونے سے برائی اچھی ہو جاتی کیا؟ غلط کام صحیح ہو جاتا کیا؟ بیماری بہت پھیل گئی کرونا کے جیسی تو صحت بولتے کیا اس کو؟ بیماری ہے، بہت بھی پھیل گئی تو بہت ہی ہے، کم ہے تو بھی بیماری ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو آدمی بھی امر بالمعروف سے زیادہ نہیں انل منکر کرتا وہ لوگوں میں ناپسندیدہ رہتا۔ کیوں بولتے ہو؟ آپ لوگوں کو امر بالمعروف کرو اتنا برا نہیں مانتے، نہیں انل منکر یعنی برائی سے روکو، آتا غصہ اس کو، یہ نہیں بولنا بولتے۔ گھروں میں جھگڑے دیکھ لو، اسی وجہ سے کوئی غلط سسٹم رائج کر رہی، کوئی عورت کوئی مرد، آپ اس کو بول دو، ساس بول دی بہو کو، دیکھو پھر کیا ہوتا، دوسرے دن کتنا فساد ہوتا، دوسرے دن جب ہی بولو۔ تو ایسے حالات ہمارے پاس کیوں پیدا ہو رہے ہیں بولے تو پہلے کے جو لوگ تھے غلطی کو غلطی سمجھتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے اور اصلاح کرتے تھے۔ اب غلطی کو ماننے تیار نہیں، جیسے آپ غلطی سے آگا کرو، آپ کے 10 غلطیاں گناتے تو کون بول رہا ہے کہ بول رہے اس بارے میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ آپ کو جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے، دیکھ لو آپ، ورنہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نبی آ کے مجھے اصلاح کرے بول تو کوئی آتے نہیں، ہوتی نہیں اصلاح، کوئی نبی بھی آنے والے تو ہے نہیں، انبیاء کا سلسلہ حضور پہ ختم ہو گیا۔ تو اب کوئی اچھی بات کوئی بھی بتا رہا ہوں گا، بڑے لوگ بولے دیوار پہ بھی اچھی بات لکھی ہوئی ہے تو اس کو قبول کر لو، کیونکہ دیوار کو انسان تو نہیں ہے نا، مگر اس میں ایک چیز کا لحاظ رکھنا، اگر کوئی اچھی بات بتا رہا تو وہ ہمارے عقیدے کا معتبر آدمی بھی رہنا۔ کیوں بولے تو اس میں ہو رہا کیا، بعض لوگ اچھے باتیں بتانے کی وجہ سے لوگ ان کے متقید ہو گئے تو وہ بدعقیدے رہے تو ان کے طریقے پہ چلے جا رہے ہیں۔ اس واسطے کوئی اچھا واقعہ آپ کو کوئی بدعقیدہ صاحب کا کلپ آ گیا تو خوش ہو کے فارورڈ نہ کو کر دو، یہ سمجھ کے کہ اس میں تو فاتحہ کے بارے میں نہیں بولے انہوں، اس میں تو عرض درود کا کچھ بھی نہیں بولے، بس اچھی بات بولے نا، تو ہوتا کیا ان کا کلپ جب کوئی دیکھ لیے اچھی بات بولے بلکہ ان کو اعتقاد جڑ گیا، بعد میں انہوں جو بولے سب اچھا ہے بول کے قبول کرتے جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں ہمارے لوگ۔ یہ بھی سیکھو آپ لوگ، اہم بات بتا رہا ہوں میں۔ کئی ایسے ہے گمراہ فرقوں کے مولویاں ہیں، ان لوگ اچھے باتیں بولتے ہیں، کیونکہ دیکھو اچھی بات بولے تو آدمی سنیں گا نا آپ کی، آپ عالم ہوں کہ بری بات بولے تو سنیں گا کیا انہیں، تو اچھی بات بولیں گے آپ جانا، مگر اس کا اعتقاد کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، وہ بہت اہمیت دیکھنا۔ تو ہمارے علماء میں کوئی کمی نہیں ہے اچھی باتیں کرنے والوں کی، تو ان کی کوئی بات آپ کو مناسب دکھ رہی، آپ کسی کو بھیج رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے، مگر ہر چیز جو اچھی دکھ رہی بول کے کسی کی بھی رہو نہیں بھیج دینا، اس کا خیال رکھنا۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ساتھ کوئی یہ کرے تو اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔